اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث اور ان کے فرمان۔ میری تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے ہوگی تاکہ آپ اپنے عقیدے کے اندر پختگی پیدا کیجیے۔ آج زیادہ تر ہمارے نوجوان یوٹیوب وغیرہ چلاتے ہیں اور کسی بھی داڑھی ٹوپی والے کی تقریر کو سن کر کے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنا جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے کو بھی بہت جلد چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جن کے پاس زیادہ علم نہ ہو تو وہ یوٹیوب کے پیچھے زیادہ نہ چلے۔ اس پر جو بہت ساری تقریریں لوڈ ہیں، آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ بولنے والا شیعہ ہے یا کوئی اہل حدیث ہے یا کوئی اور کس مسلک کا ہے، اور وہ جو گفتگو کر رہا ہے تو زیادہ تر لوگوں کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جو ریفرنس دے رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ ہر طبقہ جو ہے قرآن سے ہی اپنی دلیل لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے آیتوں کی تشریح کرتا ہے، تو پھر ایسی صورتوں میں وہ بڑی بڑی جو مسلمات ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے اس کا بھی منکر بن جایا کرتا ہے۔ تو بظاہر وہ دیتا ہے کہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے۔ آپ کو جانچنے کے لیے علم بھی ہونا چاہیے کہ جو بول رہا ہے وہ صحیح بھی بول رہا ہے یا غلط بھی بول رہا ہے۔ وہ چیز حدیث کے حوالے سے بول تو رہا ہے لیکن وہ چیز جو ہے حدیث میں ہے بھی یا نہیں ہے، اس کو جانچنے کے لیے پھر علم بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ زیادہ تر اسکول کالج میں پڑھنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ یہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ وہ کہیں سے اٹھاتے ہیں پھر بھیج دیتے ہیں، واٹس ایپ کر دیتے ہیں، بتائیے مفتی صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس فلاں نے ایسا بولا ہے، تو اس کے پاس تو بظاہر جانچنے کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو میں ایک ایسی گفتگو کروں گا تمہیدی طور پر کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کی ولیوں کی شان کیا ہے اور ان کا ثبوت کہاں سے ہے، پھر ان سے ہونے والی کرامتیں، جو عجیب و غریب کام ہوتا ہے جن کو کرامت کا نام دیا گیا، یہ جو ان سے صادر ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی قرآن اور حدیث کی دلیل موجود ہے یا نہیں، حدیث سے اس طرح کا ہونا ثابت ہے یا نہیں ہے۔ مثلا مردے کو زندہ کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا، کسی مختصر چیز میں دعا کرنا، پھر اس سے پھر برکتوں کا ظاہر ہو جانا، اس طرح کی آپ چیزیں جو سنتے ہیں تو ایسی صورتوں میں اس کے پیچھے قرآن اور حدیث کی دلیل موجود ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کرنا حدیث بھئی آپریٹر صاحب اچڑا پچڑا والا سب مائک لے کر چلایا، کم سے کم اچھا مائک رکھنا چاہیے۔ ان لوگوں کی اپنی شکایت ہوتی ہے اس میں، یہ لوگ سمجھتا نہیں ہے کہ بھئی غلط چیز لے کر آئے گا، خراب لے کر کے آئے گا تو لوگ تو اسی کی بدنامی کریں گے نا۔ ابھی بار بار ہاتھ اس میں ٹچ ہو رہا ہے تو بار بار جو ہے اس کا ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے۔ بہرحال درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولی اللہ کا وجود قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں ترجمہ والا تو آپ قرآن اٹھائیے اور اس کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام جو ہے سورہ کہف ہے، اب اس کو پڑھیے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میں خلاصے کے طور پہ قرآن اور حدیث کی جو تشریحات ہے اس کا خلاصہ میں بیان کروں گا، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی حفاظت کیسے فرماتا ہے اور ان کی شان کو کیسے بلند فرماتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں رہنے والے 7 لوگ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہے، تو عبادت کے قابل بھی وہی ہے، مگر جس دور میں یہ تھے وہ دور دقیانوس بادشاہ کا تھا۔ یہ بڑا ظالم انسان تھا، وہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی قوم اس کے پیچھے چلتی تھی اور اس کی عبادت بھی کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک سالانہ میلہ ہوتا تھا جس میلے کے میں وہ جمع ہوتے اور اپنی بت پرستی کا جو ہے مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک دن وہی میلہ تھا، ایک شخص کنارے بیٹھا ہوا الگ تھلگ، دوسرا اس کے قریب پہنچتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں اکٹھا ہو بیٹھے ہو، ساری قوم تو ایک جگہ جمع ہے، تمہیں یہاں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو میرے پاس؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ جس کو اللہ نے بنایا
تو ہمیں اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت جو ہیں یہ عبادت کی قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا یہ جو ہے بادشاہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کا سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فکر مجھے یہاں لے کر کے آئی ہے. تو اس نے کہا کہ یہی فکر تو مجھے بھی یہاں لے کر کے آئی ہے. پھر تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، ایسے کرتے کرتے 7 اکٹھا ہو گئے. 7 کا عقیدہ ایک تھا، 7 کا ایمان ایک تھا، اور یہ 7 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے. لیکن پوری قوم جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی راہ سے ہٹی ہوئی تھی، اس بادشاہ کے پیچھے دوڑ رہی تھی. اور ان لوگوں نے یہ عزم مصمم کیا کہ جان دینا تو آسان ہے لیکن ایمان دینا آسان نہیں ہے. چاہے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی مکمل کوشش کریں گے. اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا. بادشاہ نے ان 7 کو بلایا اور کہا کہ میں تو تم سب کو چھوڑ دیتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم سب کے سب بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو اور تمہارا ایک وقار ہے، تمہاری ایک عزت ہے. اگر میں تم کو چھوڑوں گا تو میرے خلاف تم آواز اٹھاؤ گے، اس لیے 24 گھنٹے کی مہلت تمہیں میں دیتا ہوں. یا تو تم میرے دین کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ، ورنہ پھر میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو سزا تم سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا تھا. ایک بادشاہ ہے جس کے پاس اتنی بڑی قوت ہے، فوج بھی ہے، وہ مار بھی سکتا ہے، زندگی کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے. اس بادشاہ سے ٹکرانا، اس کی بات کا انکار کر دینا یہ بڑا آسان کام نہیں ہے. دین پہ چلنا بھی بڑا آسان کام نہیں ہے. اور ہم لوگ جس دور میں ہیں نا، یہ دور وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پہ چلنا آگ کے انگارے پہ چلنے کے مترادف ہوتا ہو جائے گا. یعنی دین پہ چلنا آج تو ایسا ہوتا ہے نا، انسان بولتا ہے کہ بھئی بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا. مشکل نہیں ہے، چلنا چاہے تو انسان آسانی کے ساتھ چل بھی سکتا ہے اس دین کے اوپر. لیکن ہمارا وہاں تو ایمان کے تحفظ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان بیچتے ہیں. سچائی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان بیچتے ہیں. ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھی لگاتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو دونوں ہاتھ بھی جھکا لیتے ہیں. ضرورت پڑتی ہے تو گردن بھی ٹیک دیا کرتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو بڑے شوق سے اس کے ساتھ بھی چلا جایا کرتے ہیں. اشارے میں آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارا کچھ مل جائے گا. یا کم سے کم ہماری اولادیں تو کم سے کم اس راہ پہ جا رہی ہیں. ہماری اولادیں کم سے کم اس راہ پہ جا رہی ہیں، رقص و سرور کرتی ہیں اور اس جو ہے وسرجن کے پروگرامات میں شامل ہوتی ہیں جو کفر کے کاموں میں شامل ہو جایا کرتی ہیں. ہماری اولادیں کیا وہ اپنے ایمان کی حفاظت تھوڑی کر رہی ہیں؟ وہ تو اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے. ایمان ان کے پاس تو پیارا ہے نہیں، اور ان ماں باپ کو بھی اپنے اولادوں کا ایمان پیارا نہیں ہے. ایک بات میں اکثر بولتا ہوں کہ آج کے والدین جو ہیں ان کو اپنی اولادوں سے محبت صرف دنیا تک ہے، صرف دنیا تک. دنیا سے آخرت کی طرف ان کی محبت جا ہی نہیں رہی. اس لیے ایک باپ آج کا اپنی اولادوں کی دنیا کو بنانے کی فکر لے کر بیٹھا ہوا ہے، مگر وہ باپ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ دنیا ہم اس کی آباد کر رہے ہیں تو آخرت اس کی کیسے آباد ہو جائے گی. آخرت کے حوالے سے اس کی ذمہ داریاں کیا ہے. اس حوالے سے کم آج کے وقت میں 80% لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولادوں کے حوالے سے اس طرف جو ہے کچھ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایمان چاہے جس طرح بھی ہو وہ اس کا برباد ہوتا ہوا نظر آئے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا اس کی آباد ہونی چاہیے. مگر وہ سب ایمان میں مضبوط انسان تھے. بادشاہ نے کہا کہ یا تو مارے جاؤ گے یا پھر میرے دین کی طرف پلٹ کر جاؤ. 24 گھنٹے کی مہلت. تو پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ جان دینا آسان ہے، ایمان دینا آسان نہیں. تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ ہمیں کرنا ہے. تو پھر کچھ کھانے پینے کی چیز کو لیا اپنے ساتھ اور کہا کہ سامنے غار ہے، اس غار کے اندر چلیں گے، ہم وہی چھپ جائیں گے، وہیں عبادت کرتے کرتے اپنی زندگی کو رب کے حوالے کر دیں گے. لیکن بادشاہ کے دین کی طرف نہیں پلٹیں گے کیونکہ اس کا دین جو ہے وہ ایمان کو تباہ اور برباد کرنے والا ہے. تو پھر یہ چل پڑے. جب چلے تو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا. دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا ڈھلا ہوا وہ سکہ تھا، اپنے ساتھ لے کر چلے. کچھ دور جب چلے تو ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا. کتا ساتھ ان کا مقصد تھا کہ ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو پھر ہمیں چھپنا ہے. کتا یہ جائے گا، اس کا کام ہے بھونکنا، یہ تو دیکھے گا تو پھر بھونکے گا، ہم پھر پکڑے جائیں گے. تو اس طرح سے ہمارا راز بھی فاش ہو جائے گا. تو کتے کو بھگانا شروع کیا ان لوگوں نے. ایک مرتبہ بھگایا کتا، پھر پلٹ کر گیا. دوبارہ بھگایا، پھر پلٹ کر گیا. علامہ قرطبی ایک بہت بڑے مفسر ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر قرطبی. اس کے اندر بھی یہ روایت مذکور ہے. اس کے علاوہ اور بھی تفسیر کی کئی کتابوں کے اندر اس اصحاب کہف کے حوالے سے اس آیت کا یہ روایت کا ذکر ہے کہ جب ان لوگوں نے بار بار اسے بھگایا
تو اس کتے نے اللہ کے حضور دعا کیا کہ مولا مجھے ان کی زبان بولنے کی توفیق عطا فرما دے، یعنی جو یہ زبان بول رہے ہیں ان کی زبان، چونکہ کتا جانور ہے تو وہ تو اس کی ساری بولیاں ہر انسان سمجھ نہیں پائے گا، تو اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ان کی زبان بولنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کی زبان بولنے کی اسے توفیق عطا فرمائی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے بھگاؤ مت، تم غار کے اندر ہوگے، میں دروازے پہ بیٹھ کر تمہاری نگہبانی کروں گا۔ اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، کیوں ایسا؟ انی احب اللہ، میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ اس کتے نے اب اس انی احب اللہ کا اگر ترجمہ میں یہ کر دوں کہ میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں تو یہ ترجمہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب تو ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے، تو اس نے یہ کہا گویا کہ میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ اب جب ان لوگوں کو معلوم ہے کہ تو ہم سے محبت کرنے والا ہے تو چھوڑ دیا، پھر جب چھوڑ دیا تو ساتھ چلا، سامنے غار تھی، غار کے اندر چلے گئے اور اس کے اندر جا کر کے وہ سو گئے۔ یہ کتا جو تھا اس غار کے منہ پہ بیٹھ گیا اور سوئے تو کتنے سال تک سوئے؟ 309 سال تک تقریباً سوتے رہے۔ 7 لوگ تھے، بادشاہ سے کے خوف سے نکلے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، تو وہ 309 سال تک اللہ نے انہیں سلا دیا اور یہ کتا جو تھا اس غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے کو بیٹھنے کا انداز، اپنے طور پہ وہ بیٹھے گا تو اس کا بیٹھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، مگر کسی کے دروازے پر کسی چیز کے انتظار میں بیٹھے گا، کسی کی نگرانی میں بیٹھے گا تو پھر اس کا کام ہے کہ اپنے آگے والے دونوں پیروں کو آگے کی طرف کر کے وہ بیٹھا کرتا ہے۔ قرآن نے اس کتے کے بیٹھنے کی تعبیر فرمائی، آپ اٹھا کر پڑھیں تو اس کے اندر قرآن نے کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا کتا جو ہے اس چوکھٹ پر اپنے دونوں اگلے ہاتھوں کو یعنی دونوں اگلے قدم کو پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہتھیلیوں کو پھیلا کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کتے کی بیٹھنے کی تعبیر کس نے کی؟ اللہ نے قرآن کے اندر، اور پھر اس کتے کا مقام کتنا بڑا بڑھا دیا گیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا تھا۔ ارے کتا جب اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں بیٹھے، ان سے محبت کرے تو اللہ یہ مقام عطا فرما دے۔ تو ایک انسان جو ایمان والا ہو وہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت اختیار کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر ہدایت نہیں عطا فرما سکتا ہے؟ کیا اس کی صحبتوں کے فیض اس تک نہیں پہنچا سکتا ہے؟ یقینی طور پہ پہنچا سکتا ہے۔ تو پھر اس کتے کی بیٹھنے کا انداز اب آپ پڑھتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ آپ تلاوت کرتے ہیں، کتے کا ذکر پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ اس پہ بھی ثواب آپ کو عطا فرما رہا ہے، اس لیے کہ یہ کتا کوئی عام کتا نہیں تھا بلکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا تھا۔ یہ صحبت کا اثر کے سامنے آتا ہے۔ یہ غار کے اندر گئے، بادشاہ کو خبر ہو گئی، بادشاہ کو خبر ہوئی کہ وہ تو نکل پڑے ہیں اور سامنے غار میں جا کر کے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ ایکو کم کر دیجئے نا، چاہے بند کر دیجئے ایکو کو۔ تو اس بادشاہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ اس غار کے منہ پہ دیوار کھڑی کر دو تاکہ اسی میں وہ سڑ جائیں، گل جائیں، ان سے نجات تو کم سے کم میں مل جائے۔ مگر جس انسان کو اس نے متعین کیا اس پہ دیوار جوڑنے کے لیے وہ ان سے محبت کرنے والا تھا، تو اس نے ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کا مکمل پتہ، کس وجہ سے وہ گئے، یہ سب کچھ لکھ کر کے اس دیوار کے اندر جوڑ دیا اس چیز کو۔ غار کے منہ پہ دیوار اور اس دیوار کے اندر جو اس نے پتھر پہ لکھ کر کے یہ سارا کچھ اس کے اندر جو ہے مقید کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں آئے تو کبھی تو اسے علم ہو کہ اس کے اندر کون لوگ چھپے ہوئے تھے۔ یہ اس نے اس کام کو کیا۔ اب زمانہ بدلا، ایک وقت آیا کہ یہ دقیانوس بادشاہ جو تھا اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس کا نام بیدرس تھا اور وہ بڑا نیک انسان تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مگر اس کی قوم جو تھی اس عقیدے کو نہیں مانتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کہ ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ یہی سوال تو نبی کے دور میں بھی جو کفار مشرکین تھے وہی یہ کہا کرتے تھے کہ لو دیکھو محمد کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈیاں جو ہے خاک میں مل جائیں گی، اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے زندہ کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اول وقت میں تمہیں بنانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن جب تم بن چکے تو پھر بنانا تمہارا مشکل کام نہیں ہے۔
جب تمہارا وجود نہیں تھا تو رب نے تمہیں بنا دیا، اب تو وجود ہو چکا ہے، تو پھر تم اگر خاک میں بھی جاؤ گے اس کے بعد بھی تمہارا وجود بنانا کوئی مشکل کام رب کے لیے نہیں ہے۔ اول وقت بھی مکان پہلے نہ بنا ہو تو بڑا سارا کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر توڑ کر بنانا ہو تو بہت کچھ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اس طور پر تو اس دور میں بھی ان کا عقیدہ تھا، وہ اس عقیدے کو نہیں قبول کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ بادشاہ بڑا نیک انسان تھا، اپنے آپ کو ایک دن ایک کمرے میں مقید کر لیا اور اس نے رو رو کر کے دعائیں کی کہ مولا کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ بادشاہ نے ادھر دعا کی۔ اچھا، اس غار کے اندر جب یہ گئے تو پھر ان کی عظمت کا اظہار کیسے ہوا؟ تب اس غار کے اندر جب وہ تشریف فرما تھے تو جاتے وقت جب گئے تھے تو سورج نکل رہا تھا، سورج نکل رہا تھا، اور جب وہ بیدار ہوئے تھے 309 سال کے بعد تو اس وقت سورج کیا تھا؟ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تو اب اللہ نے ان کے عظمت کو بیان کیا تو فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو داہنے طرف چھٹ جاتا ہے، وَإِذَا غَارَبَتْ، اور جب ڈوبتا ہے تو پھر بائیں طرف چھپ جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُمْ، اور وہ کہاں پہ ہے؟ وہ کھلے ہوئے غار کے اندر ہیں، یعنی اس غار کے اوپر سے کوئی پہاڑ کا حصہ نہیں، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی سایہ بھی نہیں، بالکل کھلی ہوئی غار کا منہ ہے، اس کے اندر وہ تشریف فرما ہے۔ مگر سورج کا نظام یہ ہے کہ جب نکلتا ہے سورج اور اس کے بالمقابل جاتا ہے تو داہنی طرف ہو جایا کرتا ہے، اور جب ڈوبنے پہ آتا ہے تو پھر بائیں طرف ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس سورج کی تیز دھوپ ان نیک بندوں کے جسم پر پڑنے نہ پڑے اور ان کے جسم کو کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ اللہ اس سورج کے تپش سے اپنے نیک بندوں کے جسم کی حفاظت فرما رہا تھا۔ ہم بھی، آپ بھی ایک انسان ہیں، اگر محض انسان ہونے کی وجہ سے ہم کسی کے مقام اور مرتبے کا انکار کریں تو پھر ہمارے گھروں کے اوپر سے بھی سورج کو کبھی ایسے نہیں جانا چاہیے، اس کو بھی دائیں بائیں چھٹنا چاہیے۔ مگر ہم میں کوئی ایسا انسان ہے جس کے گھر کے اوپر سے سورج گزرتا ہو تو کبھی دائیں کٹتا ہو کبھی بائیں کٹتا ہو؟ کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی ایسا انسان ہم میں نہیں ہے جس کے سر سے، جس کے چھت سے جو ہے سورج نکلتا ہو دائیں بائیں ہوتا ہو۔ لیکن یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ دیکھیں گے جب سورج نکلتا ہے تو داہنے طرف چھٹتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف چھٹتا ہے، اور وہ کھلی ہوئی غار کے اندر تشریف فرما ہے۔ اب سے اگر میں قرآن کا حوالہ نہیں دیتا تو عقل یہ کہتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ مشاہداتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ سورج جس نظام سے نکلتا ہے اسی نظام سے ڈوبتا ہے، بالکل اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ قرآن ہے جس میں رب خود فرماتا ہے، اور قرآن ہمارا اور آپ کا کلام نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ جب نکلتا ہے تو داہنے طرف اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف، وہ کھلی ہوئی غار کے اندر ہے۔ تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ واقعہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ نے اس بات کو ہی ختم کر دیا کہ کیوں عقل کے گھوڑے کو ہم دوڑاتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی نشانیوں سے ہے، یعنی وہ غار کے اندر چھپ سو رہے ہیں اور سورج جو دائیں بائیں ہوتا ہے نکلتے وقت ڈوبتے وقت، یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ اور اللہ کی نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، صرف اس کی تصدیق کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں کے اندر ہم اپنی عقل کے گھوڑے کو کبھی دوڑا نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ بندے عقل کو مت دوڑانا، یہ تو ہماری نشانیاں ہیں، اس کے پیچھے عقل کو دوڑاؤ گے تو شاید تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اے محبوب اس کو ہدایت پانے والا، ہدایت دینے والا کسی کو نہیں پائیے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس عقیدے اولیاء اللہ سے جس بندے کو ہدایت عطا فرماتا ہے وہ عقیدے اولیاء کو تسلیم کر لیتا ہے، اور جسے گمراہ کر دیتا ہے وہ عقیدے اولیاء کو قرآن پڑھ کے بھی، حدیث پڑھ کے بھی عقیدے اولیاء کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہدایت سے گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس کو جو ہے کوئی رہنمائی اور ہدایت دینے والا انسان موجود نہیں ہوا کرتا۔ یہ اللہ نے خود بیان کر دیا۔ اگر کوئی نہیں مانتا اللہ کے ولیوں کے وجود کو، ہم اس سے بحث نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ جو ہم واقعہ سنا رہے ہیں آپ کو قرآن کی روشنی میں، یہ جو دلیلیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں صرف آپ کی تسلی کے لیے سنا رہے ہیں،
ورنہ پھر میرے لیے تو یہی کافی ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ خود فرماتا ہے اللہ جسے گمراہ کر دے، اے محبوب آپ اسے کسی کی راہ کو رہنمائی کرنے والا نہیں پا سکتے ہیں. تو اللہ اس عقیدے اولیاء سے جس بندے کو گمراہ کر دیتا ہے وہ بندہ قرآن بھی پڑھے گا، حدیث بھی پڑھے گا. کیا یہ بک بک کرنے والوں کے سامنے قرآن کی آیت موجود نہیں ہے؟ پورا تو قرآن ہے نا. وہ تلاوت نہیں کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کو، قرآن کی سورت کو نہیں پڑھا کرتے، وہ بھی پڑھا کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی عقیدے اولیاء سے ان کے اندر گمراہی ہے. تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو عقیدے اولیاء سے گمراہ کر دیا ہے. جب گمراہ کر دیا ہے تو ہدایت دینے والا کوئی انسان دنیا میں موجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جس سے گمراہ کرتا ہے دنیا والا کا انسان کیسے اسے ہدایت دے سکتا ہے. تو اللہ نے اس چیز کو خود بیان فرمایا. اب تفسیر کے اندر یہ مذکور ہے کہ وہ ہر 6 مہینے پر ایک کروٹ بدلتے تھے. ہر 6 مہینے پہ ایک کروٹ بدلتے تھے، یعنی سال میں 2 کروٹیں ان کی ہوا کرتی. ایک 6 مہینے پہ، پھر دوسرا جو 6 مہینے پر. جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو یہ کتا بھی کروٹیں بدل دیا کرتا تھا. اب اس کے اندر سوال یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کا کروٹ بدلنا یہ سمجھ میں آتا ہے، مگر اس کتے کا کروٹ بدلنا کیسے ہو گیا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ نیک بندے تھے اللہ کے، ان پر اللہ کا فیضان نازل ہوتا تھا، کچھ چھینٹے اسے بھی میسر ہو جایا کرتے تھے، اس لیے ان کی بدولت جب وہ کروٹیں بدلتے تھے تو پھر یہ اپنی بھی کروٹیں بدل دیا کرتا تھا. یہ جو چیز میسر ہوئی کتے کو، کیوں میسر ہوئی؟ صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے، ان کی صحبتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا تھا. اس وجہ سے بظاہر کتا تو تھا ضرور، لیکن صحبتیں اس کو اللہ کے نیک بندوں کو ملی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان کے صدقے میں یہ چیزیں سے ابھی عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے 309 سال کا زمانہ گزرتا، یہی نظام رہا. سورج جب نکلتا پھر دائیں طرف جاتا، ڈوبتا پھر بائیں طرف ہو جایا کرتا تھا. 309 سال کے بعد اس بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب فراہم کرتا ہے اپنی قدرت کی نشانیوں کو دکھانے کے لیے کہ مرنے کے بعد کیسے انسان زندہ ہوگا اور کس طرح اس کی روح جو ہے اسے پلٹائی جائے گی، اس کا وجود کیسے بنا دیا جائے گا. ایک چرواہا اپنی جانوروں کو چراتا ہوا اس غار کے قریب پہنچا اور بطور آرام، یعنی آرام کرنے گھر سے اپنی جانوروں کو اتارا دیا. اس کے جانوروں نے اپنی دیوار کو سے رگڑنا شروع کیا. اب یہ تو قدرت کا ظہور ہی ہونے والا تھا نا. عام طور پہ دیوار سے جگہ بیل رگڑ دے اپنی پیٹھ کو تو دیوار تو اتنی جلدی گرتی نہیں ہے. وہ تو ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی تھی تاکہ وہ لوگ نکلے نہیں. بادشاہ نے جب دیوار قائم کی ہوگی تو ایک مضبوط دیوار قائم کیا ہوگا، ایسا تو نہیں کہ بس جیسے تیسے دیوار قائم کرا دیا ہوگی، کیونکہ ان کو اس کو تو خطرہ تھا کہ یہ نکلیں گے تو پھر ہماری سلطنت کے لیے خطرہ بن جائیں گے، تو اس نے مضبوط دیوار ہی قائم کی ہوگی. لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی کہ اب ظاہر ہونا ہے انہیں. پھر دیوار سے اس نے جانور نے اپنی پشت کو رگڑا، دیوار گر گئی. جب دیوار گری تو اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ چرواہا جو تھا ڈر سے بھاگ نکلا، چونکہ 309 سال کے بعد کوئی اٹھے گا تو اس کی شکل و صورت بھی حیت بھی تو بدلی ہوئی ہوگی. اب آپس میں ایک دوسرے سے وہ باتیں کرنے لگے. تو ایک نے کہا کہ کم لبسنا، ہم کتنا ٹھہرے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. ایک نے پوچھا ہم کتنا ٹھہرے اس میں، دوسرے نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن سے آدھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب گئے تھے تو سورج نکل رہا تھا، جب بیدار ہوئے تھے تو سورج ڈوب رہا تھا. تو اسے یہ سمجھ میں آیا کہ آتے وقت آیا تو سورج نکل رہا تھا، اب جو ہم بیدار ہوئے ہیں تو سورج ڈوب رہا ہے، اس کا مطلب کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم ٹھہرے ہوئے ہیں. تو تیسرے نے کہا کہ باتیں یہی کرو گے صرف، یا کچھ کھانے کا انتظام بھی کرو گے کیونکہ بھوک کا احساس ہو رہا ہے. تو اب یہ مشورہ طے پایا کہ ایک شخص جائے رازداری کے ساتھ شہر میں اور کھانے کا کچھ انتظام کر کے لائے. لیکن اس کو تاکید کی گئی کہ خبردار کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے دقیانوس کو معلوم ہو جائے اور ہم سب پکڑے جائیں. اب وہ آیا شہر کے اندر. علامہ صاحب تفسیر مظہری نے اپنی کتاب تفسیر مظہری کے اندر اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا پہنچا شہر کے اندر جیسے ایک اجنبی شخص ہوتا ہے کسی اجنبی جگہ پہ جایا کرتا ہے تو کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو ہے دیکھتا ہوا شہر کے اندر داخل ہوا اور ٹھیک اس جگہ پہ پہنچا جس جگہ سے اس نے جاتے وقت کچھ کھانے کی چیز خریدی تھی اپنے وقت میں. لیکن آج سارا نظام بدلا ہوا ہے. بھئی 309 سال کا زمانہ کچھ کم نہیں ہوتا ہے. آج تو 50 سال کے بعد کسی گاؤں میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ بدلا سا معلوم ہوتا ہے. وہاں 309 سال کا زمانہ گزرا ہے تو بالکل اجنبیت اس کے اوپر طاری ہے، وہ دیکھتا جاتا ہے.
ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کھانے کی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں، یہاں ایک دکان تھی آج نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اس نے کہا کس دکان کی بات کرتے ہو؟ ایک زمانہ گزرا یہاں تو کوئی دکان تھی ہی نہیں۔ کہا ارے کل ہی تو ہم کچھ لے کر گئے تھے یہاں سے، اور آج تم بولتے ہو کہ یہاں کچھ نہیں تھا۔ کہا کہ تمہیں کھانا خریدنا ہے، میں تجھے کھانے کی دکان پہ لے چلتا ہوں۔ وہ کھانے کی دکان پہ لے گیا، اس نے کھانا خریدا، اور کھانا خرید کر جب پیسہ دینا شروع کیا تو وہ 309 سال پرانا جو ہے دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا ڈھلا ہوا سکہ تھا۔ اس نے اسے پکڑ لیا کہ یہ بادشاہ کا خزانہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ اس نے حاکم وقت کو خبر کیا، پھر لوگ اکٹھا ہوئے، بھیڑ بڑھتی چلی گئی۔ اب یہ گھبرایا ہوا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے نام کی قسمیں گا رہے ہیں۔ کل تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا بھی جرم تھا یہاں، آج اتنی جلدی تبدیلی کیسے ہو گئی؟ اس کو یہ حیرت ہو رہی تھی۔ اور پھر اس کے سامنے یہ سوال بھی تھا کہ تم جو ہے یہ سکہ دکھا رہے ہو اور تمہاری عمر ایک جوان کی محسوس ہو رہی ہے، یہ سکہ جو ہے 309 سال پرانا دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا ہے۔ اس لیے بھی حیرت تھی لوگوں کے اندر کہ یہ اس کی عمر تو جوانی کی محسوس ہو رہی ہے، مگر سکہ جو لے کر کے آیا ہے 309 سال پرانے بادشاہ کے دور کا سکہ لے کر کے آیا ہے۔ حیرت بڑھتی جاتی ہے، بھیڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بادشاہ کو خبر کر دی جاتی ہے۔ جب بادشاہ کو خبر کی جاتی ہے، بادشاہ آتا ہے، پھر اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس یہ سکہ آیا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ایک سوال کا جواب دو تو پھر ساری حقیقت بتا دوں گا، کیا دقیانوس زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ اس نے پوچھا کہ دقیانوس زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کے مرے ہوئے ایک زمانہ گزرا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کا جو بادشاہ ہے وہ بیدرس نامی ہے، یہ نیک انسان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ یہ جب اس نے سنا تو پھر اسے بہت خوشی ہوئی، پھر سارا راز اس نے بتا دیا۔ اب بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی کہ میں نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے۔ اب بادشاہ ساتھ ساتھ پورا ایک قافلہ تیار ہوا، اس غار کے پاس جانا ہے۔ مگر ایمان تازہ ہونے والی بات سنیں، جب ان لوگوں نے دیکھا جو 6 لوگ اس غار کے اندر موجود تھے کہ ہمارا ساتھی شاید پکڑا گیا ہے، اسی لیے ایک بھیڑ آ رہی ہے، گرد و غبار اڑتا ہوا ایک قافلہ دکھائی دیتا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب میرا ساتھی پکڑا گیا، ہمارا راز کھولے گا، پھر ہم پکڑے جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ پریشانیاں ہوں گی۔ مگر وہ ڈرے نہیں، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ وہاں سے یہاں تک آنے میں ایک وقت لگے گا، کم سے کم یہ جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، چلو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جان تو جان ہی ہوگی نا، جانا ہوگا تو کم سے کم یہ وقت جو ہمارا ہے وہ اللہ کی عبادت میں تو لگ جائے گا۔ وہ ایک نظام تھا ان کے پاس کہ جان جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو پھر رب کی عبادت نہیں بول رہی ہے، رب کی تسبیح کر رہے ہیں، رب کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہمارے وہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، 5 وقتہ نمازی بھی ہے تو نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، سچائی ہے۔ کمر میں درد ہو گیا تو پھر نماز چھوڑ کے بیٹھا ہے، اور پھر اسے مسئلہ بھی معلوم نہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں۔ گناہ کرنا ایک الگ گناہ ہے اور اس گناہ کا اعلان کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلاً کوئی نمازی ہے، اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں، اکثر ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے، پرچار کرتے رہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، بیماری ہے، پوچھے یا نہ پوچھے کوئی مگر بولتا ہے کہ مجھے بیماری۔ خاص طور پہ مولانا لوگ کو دیکھے گا تو پھر شروع ہو جائے گا، کیا بتائے مولانا صاحب پیٹ میں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ بھئی کون پوچھنے جا رہا ہے اس سے کہ تم روزہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ اسی طرح جو لوگ نماز کے عادی ہوتے ہیں، فجر چھوٹ گئی کسی وجہ سے، تو چھوٹ گئی فجر تو بھئی اس کو پڑھ لیں، مسئلہ معلوم کریں کہ بھئی کیسے پڑھنا ہے، پھر اس کو پڑھیں اس کو، مگر وہ پرچار کریں گے، کام کوئی اور بھی ہوگا، عنوان کچھ اور بھی ہوگا، مگر اس میں ایک لکڑی لگائیں گے، کیا بتائیں آج تو ایسی نیند آئی کہ میری فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ ارے موضوع تھا یہ چپل خریدنے گیا دکان پر، تو وہاں چپل کی بات کرنی چاہیے، کاروبار کی بات کرنا چاہیے، کسی عالم سے ملنے گیا کوئی اور بات کر رہا ہے، اس عنوان پہ بات کرنی چاہیے، تو پیچھے لکڑی لگائے گا۔ مقصد یہ کہ پرچار بھی ہو جائے کہ میں نمازی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری نماز چھوٹی ہے۔ تو ایک تو گناہ کیا اس نے کہ نماز چھوڑا، اور دوسرا اس کا پرچار کیا، تو یہ دوسرا گناہ اس کا ہوا، کیونکہ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور اس گناہ کا اعلان کرنا بھی گناہ ہے۔ شریعت گناہوں پہ پابندی پردہ ڈالا کرتی۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے جہاں گناہ بندے سے سرزد ہوتا بھی ہے تو شریعت اس پہ پردہ ڈالا کرتی ہے، اور اس کو اس طور پر اس کو اختیار دیتی ہے کہ جس طرح تم نے گناہ کیا ہے اسی طرح تم توبہ کر لو۔ مثلا تنہائی میں کوئی گناہ کیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تنہائی میں گناہ کیے تو تنہائی میں توبہ کر لو، مگر اعلانیہ گناہ کرو گے تو پھر اعلانیہ توبہ کرنا پڑے گا۔ توبۃ السر بالسر و توبۃ الاعلانیہ بالاعلانیہ،
کہ تنہائی کا گناہ، پوشیدگی کا گناہ، اس کی توبہ جو ہے پوشیدگی کے طور پر، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ جو ہوگی کیا ہوگی، وہ اعلانیہ طور پہ ہوگی۔ شریعت ہمیں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم عطا فرماتی ہے، اور یہی حکم ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم کسی کا گناہ دیکھتے ہیں تو اس کا پرچار کرتے ہیں۔ ہمارے وہاں اصلاح کا جذبہ کم ہے، پرچار کا جذبہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ سچائی ہے، کسی عالم سے یا امام سے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ امام صاحب کان میں جا کر بولے کہ امام صاحب دیکھا کہ آپ آج بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ میں مثال دے رہا ہوں، صرف میں مثال دے رہا ہوں، اس کو فٹ کر لیجیے گا اپنے امام صاحب کے اوپر۔ بھئی کبھی کبھی مثال دیتے وقت بڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ کسی کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ بھی بنتا ہو، ادھر سے ادھر ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہاں پرچار بہت ہوتا ہے، گناہوں پہ پردہ پوشی کرنا ہمارے پاس اس کی کوئی عادت نہیں ہے، جبکہ دنیا میں کوئی انسان کسی مومن کے گناہ پہ کو پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گناہ پہ پردہ ڈالے گا۔ یہ چیز ہمیں بتائی گئی۔ اب ایک چھوٹی سی مثال اور میں دوں آپ کو نماز کے حوالے سے، مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا اور آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ اسلام نے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کس طرح سے کون سی صورت اختیار کی۔ آپ نماز کے عادی ہیں، کسی وجہ سے آپ کی نماز عشاء قضا ہو گئی، تب حکم کیا ہے کہ کم سے کم آپ کی نماز عشاء قضا ہوئی ہے تو آپ کو 4 رکعت فرض کی قضا پڑھنی ہوگی اور 3 رکعت وتر کی قضا پڑھنی ہوگی۔ سنت اگر وقت میسر ہے تو پھر سنت کی قضا پڑھ لیجئے، وقت میسر نہیں ہے تو آپ سنت کی قضا نہیں بھی پڑھیں گے تو پھر آپ کو گناہ نہیں ہوگا، پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن فرض اور واجب تو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اب آپ تیسری رکعت کے لیے جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد جو ہے کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے تکبیر پڑھتے ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے۔ اب آپ دعائے قنوت کے لیے، تکبیر کے لیے ہاتھ جب اٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کوئی نماز تو نہیں ہے جس میں جو ہے تیسری رکعت کے لیے پھر ہاتھ بھی اٹھانا پڑے، ایسی سوائے وتر کی نماز کے۔ اب مسجد بھری ہوئی ہے، آپ کو وتر کی قضا پڑھنی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، کوئی سورہ پڑھے گا اور پھر سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملائے گا، اور وہ دعائے قنوت کے لیے جب اسے تکبیر کہنی ہے تو ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ صرف اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ ہاتھ اٹھائے گا لوگ دیکھیں گے تو سوچیں گے اس بندے کی رات کی وتر قضا ہو گئی ہے۔ شریعت اتنا پردہ ڈالتی ہے، مجمع ہے، لوگ بھرے ہوئے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے رات تیری نماز قضا ہو گئی وتر کی، سب کے سامنے پڑھ رہے ہو، وتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ کو مت اٹھانا ورنہ تمہارا گناہ ظاہر ہو جائے گا، تمہارا پردہ جو ہے فاش ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ شریعت اس طرح پہ تحفظ فرماتی ہے کہ ایک مومن کی عزت کی حفاظت ہو سکے، کوئی دوسرا اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے، اور ہم ایسے انسان ہیں کہ جتنا عزت کو اچھالتے ہیں اتنا ہی ہمیں مزہ بھی آتا ہے۔ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے عزت کو اچھالتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے۔ ہم اس کی اصلاح نہیں کرنے کی کوشش کریں گے مگر پرچار کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے۔ یہ سچائی ہے کہ ہم آج اصلاح کم کرتے ہیں، پرچار زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے مسئلہ تو حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے، وہ غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ مثال پھر امام صاحب پہ لے لیجئے، امام صاحب نے کوئی بات ایسے کی، آپ کو اس کا علم تھا کہ یہ بات غلط ہے، آپ امام صاحب سے مل سکتے تھے 2 منٹ کا وقت نکال کر کے، ان سے بات کر سکتے تھے کہ امام صاحب آپ نے ایسا کہا ہے، ہم نے ایسا سنا ہے، کہیں آپ سے تو غلط نہیں ہو رہا ہے، ذرا کتاب دیکھ لیجئے۔ امام صاحب کے پاس علم نہیں ہوا، کتاب ہوگی، کتاب سے دیکھ لیں گے، تو مگر یہ کام نہیں کریں گے۔ اب چلے گئے بازار پہ، چلے گئے چائے بھی پی رہے، 2-4 آدمی اور آ گئے، ارے یار امام صاحب تو عجیب آدمی ہے، اس طرح کی باتیں کر دیے، ایسا تو نہیں ہے، اس طرح کے ہے۔ ارے بھئی وہاں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو کام تو امام صاحب کے ہونا چاہیے۔ تو آج مومن جو ہے، مومن کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا ختم کرنا ہے؟ نہیں ختم کرنا ہوگا تو بولیے گا، ہم بول دیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے پردہ پوشی کرنا ہمارے اسلام کے اندر اس کی تعلیم دی گئی ہے، تو اس طور پر ہمیں اس کام کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال تو وہ ان کے پاس کیا تھا کہ جو وقت وہاں سے یہاں تک آنے میں لگے گا، اتنے وقت کو ہم اللہ کی بات میں نکالیں گے، کم سے کم ہماری زندگی کا آخری وقت بھی تو اللہ کی بات کرتے کرتے گزر جائے گا۔ جان تو جانی ہی ہوگی، بادشاہ آ رہا ہے، لیکن بادشاہ جب قریب پہنچا تو وہ شخص جو ان کے ساتھیوں میں سے گیا ہوا تھا وہ غار کے اندر گیا اور جا کر انہیں خوشخبری سنائی کہ یہ دقیانوش نہیں ہے، یہ تو بیدرس بادشاہ ہے، نیک صالح انسان ہے، اس کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، چلو تمہیں سب کو بلا رہا ہے۔
وہ سب آئے، الیک سلیک ہوا، اور اس کے بعد بادشاہ نے سجدہ شکر ادا کیا اس بات پر کہ پروردگار میں نے جو دعا کی تھی تو نے ایک نشانی ظاہر کی ہے، میری قوم کو یہ عقیدہ مستحکم ہوگا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس بات کے لیے اس نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ شہر چلیں، ہم آپ کے لیے عمارت تعمیر کر دیں گے، آپ اس کے اندر زندگی گزاریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے خاندان سے کوئی زندہ ہے؟ کہا کہ آپ کے خاندان سے کوئی زندہ نہیں ہے، آپ کی عمارتیں جو تھیں وہ کھنڈرات میں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ تو کہا تو پھر وہاں جانے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہیں پہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب پھر بادشاہ سے بغل گیر ہوئے، ان کے لیے دعائیں کیں، اور پھر پلٹ کر گئے۔ اب جب سوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر موت مسلط فرما دیا۔ یہ پورے اس اصحاب کہف کے واقعے کا خلاصہ ہے۔ آپ جا کر کے قرآن شریف کھولیے گا اور سورہ کہف نکالیے گا اور اس کے اندر ترجمہ پڑھیے گا، تفسیر پڑھیے گا، پھر آپ کو جو ہے پورے واقعے کا خلاصہ اس کے اندر جو مل جائے گا۔ اس واقعے سے بتانا مجھے صرف یہ ہے، یہ قرآنی واقعہ ہے، کسی کتاب کا لطیفہ قصہ کہانی کا واقعہ نہیں ہے، یہ قرآنی واقعہ ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اور یہ بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اولیاء ہیں جن کی عظمت کو قرآن نے خود بیان فرمایا۔ تو پھر اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے ولیوں کا وجود ہوتا ہے اور ان کی عظمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہوتے انسان ہے، مگر عام انسانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تحفظ فراہم کرتا ہے، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بڑھایا کرتا ہے۔ وہ آیت تو آپ نے 12 سنی ہوگی تقریر میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ پہلے تو ان کی شان بیان کی گئی کہ اللہ کی یہ ولی اللہ جو ہیں ان کی شان کیا ہے، تو قرآن نے کہا ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہ مخلوق سے بے خوف اور بے غم ہو کر کے اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ تو پھر پہچان کیا ہے؟ کیا ہر آدمی کو ہم ولی کہہ دیں گے؟ آج تو یہی سارا کچھ ہو رہا ہے، 5 پیچھے جو تم چھلا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کو دیکھیے کرامتوں کا جو ہے صدور اور کرامتوں کا ظہور، لمبی لمبی کرامتیں ان کے ساتھ جوڑ دیا اور بھیس باس بنا لیا، دنیا سمجھتی ہے کہ یہ تو پہنچا ہوا انسان ہے، نہ نماز سے تعلق، نہ کچھ ہے قرآن سے تعلق، نہیں سارا کچھ تعلق۔ تو پھر کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے؟ تو قرآن نے خود آگے اس کی پہچان بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ 2 پہچان، ایک یہ کہ وہ ایمان والے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ سچا ولی جو ہوگا کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتا، اور جب ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورتوں میں وہ جو چاہے گا وہی کرے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ایک مزار کی چادر اٹھا کر کاندھے پہ ڈال لیا، 5 انگوٹھیاں پہن لیا، 24 گھنٹہ آپ کے وہاں قیام اس کا رہا، لیکن 24 گھنٹہ میں ایک وقت بھی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں اس کے پاس، ایک وقت نماز نہیں پڑھ سکا۔ آپ بولتے مستان صاحب ہے، ارے وہ مستان ہے کہ پکا شیطان ہے، اس کا عمل کیا شریعت کے موافق ہے؟ ایسے انسان کو ولی بولیں گے؟ یہ 5 انگوٹھیاں پہننے والا، جہاں شریعت ایک انگوٹھی صرف وہ بھی 4.5 گرام چاندی کی، وہ بھی 1 نگ کی انگوٹھی ہونی چاہیے، یہ پہننے کے لیے مرد کی عطا فرما رہی ہے، یہ 3 4 5 انگوٹھیاں پہن کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ایسے انسان جو شریعت کے خلاف اعلانیہ طور پہ کام کر رہا ہو کبھی ولی ہو سکتا ہے؟ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ الذین آمنوا بھی ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ کانوا یتقون کا اسے مظہر بھی ہونا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ آپ بھی سن لیں، آپ بھی بہت مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں، اچھی بات ہے، مردوں کو جانا چاہیے، عورتوں کو روکنا چاہیے۔ آج تو مرد خود ساتھ لے کر جاتا ہے، سیلفیاں لیتا ہے، فیس بک پہ ڈال دیتا ہے، اس کے بعد لکھتا ہے کہ دعا کیجئے آج میں فلاں مزار پہ حاضری دینے جا رہا ہوں۔ یہ نلائکی والا کام خود کر رہا ہے اور دعا کرا رہا ہے، یہ گناہ کا کام خود کر رہا ہے نا، اپنی بیوی کو لے کر کے جا رہا ہے، اپنی بیٹی کو لے کر کے جا رہا ہے، اپنی بہن کو لے کر کے جا رہا ہے۔ کسی عالم سے مسئلہ تو پوچھ لیا ہوتا نا کہ ان عورتوں کو ہم لے کر کے جا رہے ہیں، گناہ ہمیں ہو رہا ہے یا گناہ پھر ان کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جو برائی کے راستے پہ برائی کا اسباب کو فراہم کرتا ہے، جتنے لوگ اس برائی کے راستے پہ چلتے ہیں سب کا گناہ اس کے اوپر لاد دیا جاتا ہے، ان کو الگ الگ گناہ ہوتا ہے، اس کو مجموعی طور پہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے، فیس بک پہ ڈالتا ہے، دعاؤں کی درخواست کراتا ہے، اس سے غیرت نہیں آتی؟ جو عمل شرعی طور پہ جائز نہیں ہے اس ناجائز عمل کو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ایسی صورتوں میں دعاؤں کا کہاں ہے کہ کوئی عالم دعا کر دے کہ میرا سفر مبارک ہو جائے؟ حیرت کی بات ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے، پھر اس گناہ کے لیے جو ہے انسان دعا کرانے کی کوشش بھی کرتا ہو جاتا ہے۔ پھر کئی مزاروں پہ حاضری، تو ہر مزار سے تبرکاً 1 انگوٹھیاں خرید لیا، 1 انگوٹھیاں خرید لیا، 3 4 انگوٹھیاں پہن لیا۔ ایک صاحب سے میری ملاقات، میں نے کہا یار اتنی انگوٹھیاں کہاں سے آپ نے؟ کہا یہ کچھوچا والی ہے، یہ بریلی والی ہے، یہ اجمیر والی ہے۔ میں نے کہا کہ ان میں سے جس سے زیادہ پیار کرتے ہو اسی کی جگہ کو پہن لو، ایک ہی جگہ کی پہنو، ایک ہی کافی ہے، کیونکہ شریعت نے تمہیں ایک ہی پہننے کی اجازت فرمائی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ مرد کو 4.5 گرام چاندی سے زیادہ وزن کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، گناہ ہے۔
اگر وہ پہنتا، وہ بھی صرف چاندی کی انگوٹھی ہونی چاہیے، سونے کی انگوٹھی یا سونے کی چین تو قطعی طور پہ حرام ہے اس کے لیے۔ نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ حرم لباس الذهب والفضة على ذکور امتی، میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا پہننا حرام قرار دیا گیا، اور میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا پہننا حلال قرار دیا گیا۔ یہ حدیث پاک کے اندر خود موجود ہے۔ اس لیے آپ شادی کے موقع سے پہنے تب، یا رب نے بہت پیسہ دے دیا تو گلے میں موٹی سی چین لگائیے، پھر اوپر سے بٹن کو کھول دیجئے۔ شادیوں میں گرمی ہو یا نہ ہو، بس ایسے سے کھینچتے رہیے، صرف دکھانا مقصود ہو، تو پھر قیامت کو یاد رکھیے گا آگ کا توق جو ہے آپ کے گلے کے اندر پہنا دیا جائے گا، کیونکہ ایک حرام چیز کو آپ پہن رہے ہیں، تو پھر اس کا وبال تو آپ کے اوپر آنا ہی ہے لازمی طور پر۔ بہرحال تو قرآن نے یہ پہچان بتائی، اور اس کے بعد ان کی عظمت کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ وَلَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ دنیا میں خوشخبری تو یہ کہ وہ مخلوق کے محتاج نہیں ہوتے، اور آخرت میں خوشخبری یہ کہ اللہ انہیں جنت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ ایک سوال ہے کہ ان اللہ کے ولیوں کا وجود ہے، ان کی یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو پھر ہم جو ان سے محبتیں کرتے ہیں، ان محبتوں کا صلہ ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ آج کے وقت میں کوئی ویسا انسان نہیں ہے جو بے فائدہ کوئی کام کرتا ہو۔ ہم لوگ بھی آئیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ آپ کے ایمان کے تحفظ کا فائدہ ہمیں ہے، ہم آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ علماء بھی بتا رہے ہیں، بس یہی لالچ ہم لوگوں کی ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم لوگوں کے بیان سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی کچھ اصلاح ہو جائے۔ دو چار بھی اگر قبول کر لیے اصلاح تو شاید ہم لوگوں کی محنت وصول ہوتی ہوئی جائے گی۔ تو ایک لالچ ہے، تو کوئی بھی کام بے مقصد آج کا انسان نہیں کرتا ہے، تو ہم کیوں بے مقصد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی تو ہمارا مقصد ہے، آج غریب نواز کی محبت میں بیٹھے ہیں، کچھ تو صلہ ملنا چاہیے نا۔ اگر اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو پھر کوئی انسان کچھ کرے گا نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ ہم کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں ملتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہی درس قرآن میں دیا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی دنیا میں رہو تو سچوں کے ساتھ، اور مر بھی جاؤ تو سچوں کے ساتھ رہو۔ مر بھی جاؤ تو سچوں کے ساتھ۔ نبی نے کہا ادفنوا موتاکم فی وسط قوم الصالحین، تم اپنے مردوں کو نیک صالح لوگوں کے بیچ بیچ دفن کیا کرو۔ مرنے سے پہلے یہ وصیت کیجیے، مت کیجیے گا کہ میرے موت کے بعد فلاں زمین پہ 50,000 روپیہ دیا ہوں، اس کو ضرور لکھوا لینا۔ یہ وصیت کیجیے یا مت کیجیے گا، لیکن یہ وصیت ضرور کر کے جائیے گا کہ ہمارے قبرستان میں فلاں آدمی نیک تھا، اس کے بغل میں مجھے دفن کرنا، تاکہ اس نیکوں کے اوپر فیضان جو نازل ہو اس کے چھینٹے ہم تک بھی پہنچتے ہوئے نظر آئے۔ تو دنیا میں رہیں تو قرآن نے کہا نیکوں کے ساتھ رہو، اور مر جاؤ تو نبی نے کہا کہ نیک صالح لوگوں کے بیچ بیچ دفن کیا کرو، کیونکہ ان کی صحبتوں کے اثرات تم پر مرتب ہوں گے۔ مدینہ میں آنے والا ایک شخص، اس کی موت ہوتی ہے، اسے دفن کر دیا گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کہا کہ میرے پڑوس میں ایک نیک صالح انسان دفن کیا گیا، اللہ نے اس کی قبر کے ارد گرد 40 لوگوں کی مغفرت فرما دی، میں اس 40 کے قریب آتا تھا، اللہ نے میری بھی مغفرت فرما دیا۔ یہ صحبتوں کے اثرات ہیں کہ دنیا میں ہوتا ہے انسان، تو میں نے پہلے ہی اصحاب کہف کے کتے کی مثال دیا، وہ ان کی صحبت اختیار کیا تو اللہ نے مقام بڑھایا، اسے جنت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور موت کے بعد اگر ہم نیکوں کی صحبت میں دفن ہوتے ہیں تو ان پہ رحمتوں کے انوار اتریں گے، تو اس کے کچھ نہ کچھ چھٹے اس پڑوس میں رہنے والے انسان کو بھی میسر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پھر ان اللہ کے ولیوں سے ہم جب محبت کرتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں انعام ملنا چاہیے، اگر نہ ملے تو پھر محبتیں بیکار ہو جائیں گی۔ تو نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ عرض کیا کہ ما صلیت صلاۃ کثیرہ، ہم نے بہت نمازیں نہیں پڑھی ہیں، بہت روزہ نہیں رکھا ہے۔ اس سے مراد نفلی روزہ، نفلی نماز، یعنی کہ فرض نماز۔ صحابی اور فرض نماز چھوٹے، ایسا تو سوچنا بھی گناہ ہے ہم لوگ اور عورت کے لیے۔ وہ صحابی رسول تھے، سوال کرنے آئے تھے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ کہا کہ بہت زیادہ نماز نہیں، بہت زیادہ روزہ نہیں، مگر ایک کام میرا ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب جواب کیا بن سکتا تھا؟ پہلا جواب یہ ہو سکتا تھا نبی چاہتے تو دعا کرتے اللہ تجھے تیری اس محبت میں برکت عطا فرمائے، یہ جواب بھی دیتے نبی تو صرف اس کے لیے ہوتا۔ اگر نبی یہ جواب دیتے کہ تم اپنے اس محبت پہ قائم رہو تو پھر جواب اسی کے لیے ہوتا۔ اگر یہ نبی جواب دیتے کہ تمہارا یہ عمل بہتر ہے تو پھر یہ جواب اسی کے لیے ہوتا، تو پھر ہمیں اور آپ کو اس جواب سے کیا فائدہ ہوتا؟ تو نبی نے ایک ایسا جواب دیا
جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جواب بن جائے۔ نبی نے ایک قاعدہ بتایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت کیا کرتا ہے۔ اب دنیا میں جس سے اس کی محبتیں جڑی ہوں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ جو ہے حشر بھی عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، میں نے یہ تم سے پوچھا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے، تو تم نے اپنا ایک عمل بتایا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تمہاری محبت جو رسول سے ہے، تو یہ محبت تمہاری جو رسول سے ہے، یہ اس کا صلہ یہ ملے گا کہ تمہارا حشر بھی رسول کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آگے ایک روایت اور سنیں، پھر میں نتیجے کو نکالوں گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی نبی کے اس فرمان سے ہوئی، اتنی خوشی تو کسی اور فرمان سے نہیں ہوئی۔ کس فرمان سے؟ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ آگے فرماتے ہیں انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وابا بکرین مع عمر، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ فارجو ان اکون معہم یوم القیامہ وان لم اعمل باعمالہم، تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرا عمل ان کے عمل کی طرح نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول ہے۔ کس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا حشر ان کے ساتھ ہوگا؟ اس بنیاد پہ صرف کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جس سے جو محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں کہوں گا اگر ہم نے غریب نماز سے اپنی محبتوں کے سلسلے کو جوڑا ہے تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی قیامت کے دن غریب نماز کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ہم نے غریب حضرت غوث پاک سے اپنی محبتوں کی نسبت کو جوڑا ہے، جس اللہ کے نیک بندوں سے اپنی محبتوں کے نسبت کو ہم نے جوڑ رکھی ہے، ہمیں امید ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہی صلہ ہے ہماری ان محبتوں کا ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہم اللہ کے ولی کے نام سے موسوم کیا کرتے ہیں، کہ ان سے محبتیں ہماری جڑ جاتی ہیں تو پھر قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جو انسان کے دل کو اللہ اس قابل نہیں بناتا کہ وہ کسی اللہ کے ولی سے محبت کر سکے، تو پھر کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہوٹلوں میں بیٹھے گا تو ولیوں کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے۔ جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو جبرائیل بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے آسمان پہ اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے فرشتے جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر تمام فرشتوں کے درمیان اس کا اعلان کیا جاتا ہے اور تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی اس کی محبتوں کو آسمان پہ بکھیر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کی محبتوں کو دنیا والوں کے دل میں ڈال دو، تو پھر دنیا والے اس سے محبتیں کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے، اب اس کو میں اس طور پہ جوڑوں گا کہ آج ہم غریب نواز سے محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو غریب نواز کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں بعد میں پہنچی۔ پہلے غریب نواز کی محبتوں کے چرچے آسمان پہ ہو گئے، کیونکہ اللہ نے پہلے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ نے ان سے محبت کی، جبرائیل نے ان سے محبت کیا، آسمان والوں نے ان سے محبتیں کی، پھر دنیا والوں کے دل میں غریب نواز کی محبت کو ڈالی گئی۔ تو پہلے محبت تو آسمانوں پہ گئی نا، آسمان والوں نے محبت کی، پھر ہمارے اور آپ کے دل تک محبت پہنچی غریب نواز کی۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، ہمارا احسان نہیں بلکہ رب کا احسان ہے کہ ہمارے دلوں کو غریب نواز سے محبت کرنے والا بنا دیا۔ اگر ہمارے دلوں کو اس قابل نہیں بناتا تو پھر ہم بھی شاید اسی میں ہوتے جو اللہ کے ولیوں پہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ کے ولیوں سے اپنی محبتوں کے رشتے کو توڑ کر کے بیٹھے ہوئے۔ پھر تو ایسے انسان گمراہ خود بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمارا احسان نہیں، رب کا احسان ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل کو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا بنا دیا ہے، ورنہ پھر اگر ہمارے دلوں کو بھی بغض کرنے والا بنا دیتا تو شاید ہم بھی کسی اللہ کے ولی سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ چند تمہیدی کلمات اللہ کے ولیوں کے عظمت اور ان کی محبتوں کے صلہ کے طور پہ ہم نے کرایا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حالات زندگی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آپ نے سنا ہے، اتنا سنا ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ ترتیب وار آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ لیکن میں ایک بات اکثر بولتا ہوں کہ بزرگوں کے واقعات سننے سے ہمارا مقصود صرف دل کو گرمانا نہیں بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنا ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ہم غریب نواز کہتے ہیں، غریب نوازی کی شان کے تعلق سے دو چھوٹا سا 1-1.5 لائن کا واقعہ جو ان کی سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا گیا۔ ایک واقعہ تو ان کے بچپنے کا ہے، جب آپ شیرخوارگی کے عالم میں تھے، دودھ پینے کے عالم میں تھے۔
جب آپ اپنی ماں کی گود میں ہوتے، کوئی خاتون آتی، اس کی گود میں کوئی بچہ ہوتا اور وہ اس کے سینے میں دودھ اتنا نہیں ہوتا کہ جو اپنے بچے کو پلا سکے، تو اس کا بچہ روتا تھا تو غریب نواز اپنی ماں کی طرف اشارہ کرنے لگتے تھے. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہوتا تھا کہ یہ جو آئی ہے عورت اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کر، اس کے پاس اتنا دودھ نہیں کہ اپنے بچے کو پلا سکے، تو غریب نواز اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ماں اسے دودھ پلاؤ، اور جب ماں دودھ پلانا شروع کرتی تھی تو غریب نواز اشارہ کرنا بند کر دیا کرتے تھے. علماء نے لکھا کہ غریب نمازی کی شان جو ہے اس واقعے سے ظاہر ہو رہی ہے بچپنے کے عالم میں، کہ وہاں شرگارگی کی عالم ہے، اس کے باوجود بھی جب کسی ماں کو اپنے سینے کے اندر دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتے ہوئے دیکھتے تھے تو پھر ماں کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور آپ کی ماں جو ہوتی تھی اسے دودھ پلانا شروع کر دیا کرتی تھی. ایک واقعہ یہ. دوسرا واقعہ کہ آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اچھا سا لباس آپ کے جسم پر ہے، ایک نابینا بچہ ہے جو بالکل پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کو اس کے اوپر ترس آتا ہے، آپ اس کے قریب جاتے ہیں اور اپنے لباس کو اتارتے ہیں اور اسے پہناتے ہیں اور اپنے ساتھ اسے نماز عید پڑھانے کے لیے لے کر جایا کرتے ہیں. یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس کا میں نے خلاصے کے طور بیان کیا. اب یہ دو واقعات ہیں ان کی غریب نوازی کے حوالے سے، ان کی سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا گیا، لیکن واقعہ سننا آسان ہے، اس کو اپنی زندگی میں لا کر فٹ کرنا یہ ذرا مشکل مسئلہ ہوا آتا ہے. غوث پاک ہوں یا غریب نواز ہو، ان کے واقعات کو ہم سنتے ہیں دل گدگد ہو جایا کرتا ہے، مگر پریکٹیکلی طور پر ان کی محبتوں کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کبھی ہم نے ان واقعات کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کیا ہے؟ اب آپ ذرا فٹ کیجئے. کیا آپ کے وہاں کوئی غریب انسان نہیں ہے جس کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے محلے میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ غریب نواز سے ہماری محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ 8-9 سال کی عمر میں رہنے والا غریب نواز جب اپنے جسم پر عمدہ پہنے ہوئے کپڑے کو اتار کر ایک نابینا جو پرانا بوسیدہ کپڑا پہنا تھا اسے پہنا کر عید کی نماز پڑھانے کے لیے لے جا سکتا ہے، تو ہم اپنے جسم کا کپڑا تو نہیں دے سکتے، کم سے کم ہمارے پاس پیسے ہیں تو کم سے کم ایسے انسان کو تلاش کر کے ہم اسے بھی عمدہ لباس پہنائیں تاکہ ہم اچھا لباس پہن کر کے جہاں عید کی خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئیں گے وہ شخص بھی ہمارے ساتھ اس لباس کو پہن کر کے اپنے لیے عید کی خوشیاں مناتا ہوا نظر آئے گا. کیوں نہیں ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے ہوتے؟ یہ علماء کرام کے ایک جنب غفیر ہے. اگر یہ علماء، یہ امام مسجدوں سے یہ حدیث نہیں بیان کیے ہوتے کہ بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہوتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر نہ نکال دے، تو شاید 85% لوگ ایسے ہوتے جو صدقہ فطر بھی نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ڈر ہے صرف اس لیے نکالتے ہیں، ورنہ ہم تو چندہ کرنے ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ کو معلوم ہے. وہ بولتا ہے مولانا کیا بتائیں، اب تو یہ گھر سے جا رہا ہے، سارا بانٹ دیا، گھر سے جا رہا ہے. بھئی گھر سے جا رہا ہے یہ تو گنا دیا، لیکن چھپا کر کتنا رکھا ہے اس کو تو کسی سے نہیں بتاتا ہے. کبھی مولانا میرا جو دین صاحب سے کسی نے کہا ہوگا کہ مولانا 5 لاکھ ہمارے پاس بیلنس ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ذرا یہ بھی بتا دیجئے. ایک صدقہ فطر کی رقم چھوٹی سی نکالا، پھر سوچتا ہے کہ اسی میں سب کا کام ہو جانا چاہیے. ارے وہ پسندیدہ روپیہ جو آپ نے چھپا کر رکھا ہے نا، اس میں سے بھی خرچ کرنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند و بالا ہو جائے تو پھر ان راہوں پہ چلنا ہوگا. بڑے بڑے بزرگان دین کی زندگی سے منسلک ہو کر کے صرف نعروں سے اپنے دل کو گرمانے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ ان کی عملی زندگی، ان کی جو زندگی ہے اس زندگی کے واقعات کو اپنے اندر جو ہے پریکٹیکلی طور پہ لانے کی کوشش کیجیے. ایک واقعہ مجھے چھوڑا سا غوث پاک کے حوالے سے یاد آتا ہے. اسی حوالے سے آپ حج کے لیے جاتے ہیں، ایک مقام پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آج یہاں ٹھہریں گے ہم، مگر تم پتہ کرو کہ یہاں سب سے غریب گھر کس کا ہے، سب سے غریب انسان کا گھر، اس کو تلاش کرو. تلاش کیا گیا تو ایک گھر ملا جہاں ایک بوڑھا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ سب سے زیادہ غریب تھا اس محلے کے اندر. حضرت غوث پاک نے اس کے پاس خبر بھجوائی کہ میں تمہارا آج مہمان بننا چاہتا ہوں، یعنی خود سے مہمان بننے کی دعوت اسے دے رہے ہیں. تو اب کون ہوگا جو غوث پاک کو جانتا ہوگا اور وہ خود مہمانی کی دعوت وہ پیش کریں اور وہ اسے قبول نہ کریں کہ وہ اس کے میزبان بننے کا اسے بڑا شرف حاصل ہونے والا ہے. تو بڑا خوش ہوا اور اس سے جو ہو سکتا تھا اس نے انتظام کیا غوث پاک کے کھانے پینے کے لیے. غوث پاک اس غریب انسان کے وہاں مہمان بن کے تشریف لے گئے. جب اس علاقے کے عمرا کو معلوم ہوا تو تحائف لے کر کے غوث پاک کے پاس آنا شروع کیے
کہ حضور میرے وہاں چلیں، میرے وہاں چلیں. آپ نے فرمایا کہ مہمانی اس نے نہیں کی تھی، بلکہ مہمانی ہم نے، میں نے میزبانی کی دعوت اسے ہم نے دی. میں نے خود اس سے کہا کہ تم مجھے اپنا مہمان بناؤ، اس نے مجھ سے اپنا مہمان نہیں بنایا تھا، اس لیے میں آج اسی کے وہاں ٹھہروں گا. عمرہ تھے، تحفہ تحائف دے کر چلے گئے. غوث پاک کی معمول ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ جو بھی تحفہ تحائف آتے، جتنے احباب ہوتے تھے، سب میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. حصہ داری کے طور پر جتنا حصہ بنتا تھا سب کو تقسیم کیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے اتنا حصہ نکالو اور اس گھر والے کو دے دو. اب جب غوث پاک نے کہا کہ اس گھر والے کو دے دو، تو جتنے شامل تھے اس قافلے کے اندر سبوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی اپنا حصہ اسے دے دیں گے. غوث پاک تو چلے گئے، سارا حصہ اسے دے دیا گیا. جب 1 سال 2 سال گزرنے کے بعد غوث پاک کے لڑکے وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس گاؤں میں پہنچا تو میں نے اس انسان کو تلاش کرنا شروع کیا جہاں پہ میرے والد نے ایک رات کا قیام کیا تھا. جب اس جگہ پہ گیا تو پتہ چلا کہ وہ جو شخص جو سب سے غریب تھا جس وقت میرے والد نے وہاں قیام کیا تھا، آج اس گاؤں کا سب سے بڑا امیر شخص بن چکا تھا، سب سے بڑا امیر بن چکا تھا. پوچھا یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہا کہ یہ سب کچھ 11ویں والے سرکار کا صدقہ ہے. ایک رات عبد القادر نے میرے وہاں قیام کیا تھا، اس کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے امیری عطا فرما دیا ہے. یہ ساری دولتیں ان کے ایک رات قیام کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا کچھ عطا فرما دیا. یہ واقعہ ختم ہوا. ذرا اپنے زندگی کو قریب کیجئے اور سوچنے کی کوشش کیجئے. دیکھ تو آپ بھی چڑھاتے ہیں 11ویں شریف میں، چڑھاتے ہیں کہ نہیں چڑھاتے ہیں؟ تبرکات کس کے وہاں جاتے ہیں؟ امیروں کے وہاں سب سے زیادہ. قربانی آپ بھی کرتے ہیں، تبرکات اس کے وہاں زیادہ بیٹھتے ہیں جس کے وہاں 5 قربانیاں ہو کر بیٹھی ہوئی ہے. مگر ایک وہ شخص ہے جس کے وہاں ایک بھی قربانی نہیں ہے. بچے پوچھتے ہیں کہ ابا کب آئے گا گوشت، کہ آج ہم گوشت نہیں کھائیں گے. اس کے وہاں ایک پیس بھی گوشت موجود نہیں ہے. ہم نے تبرکات اس کو دینا شروع کیا ہے جو امیر انسان ہے. 5 قربانیاں اس کے گھر ہوئی ہے. میں کہنا چاہوں گا یہ 5 قربانیاں والوں کو یہ تبرکات دینے سے کیا فائدہ؟ اس غریب کو دیا ہوتا تبرک جس کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے، اب اس کے بچے انتظار کر رہے ہیں کہیں گوشت آتا تبرک کا، ہم اس کو کھاتے پیتے. ہم دیکھ چڑھاتے ہیں، امیروں کے وہاں تبرکات بھیج دیا کرتے ہیں، ہم اس کے وہاں بھیجا کرتے ہیں جس کا پہلے سے دیکھ چڑھی ہوئی ہے. مگر ہم اس کے وہاں 11ویں والے سرکار کے اس دیکھ کے تبرک کو نہیں بھیجا کرتے ہیں جس کے وہاں غربت ہے، پھر غربت و افلاس کی وہ زندگی گزار رہا ہے. ارے کم سے کم ہم اسے تبرک بھیجے ہوئے ہوتے، اس کے بچے کھاتے، اس کی بچیاں کھاتی، اسے بھی خیال آتا یہ 11ویں والے سرکار کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہم بھی ان کے صدقے میں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہمارے وہاں جو واقعات سننا تو آسان ہے، مگر اس کو عملی طور پہ اپنی زندگی کے اندر لا کر کے فٹ کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم کس طور پر اس چیز کو اپنے اندر بھی اتارنے کی کوشش کریں. اس لیے غوث پاک ہوں، غریب نواز ہوں، جس بھی بزرگان دین کے واقعات کو آپ سنیں، آپ کوشش کریں کہ وہ چیز ہمارے اندر بھی اترے، اور اس بات پہ بھی غور کریں دوسرے طریقے سے کہ آخر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، غوث غریب نواز کے تذکرہ ہم کر رہے ہیں. یہاں پر تقریباً 800-900 سال کا زمانہ گزر گیا. اتنے لمبے زمانہ گزرنے کے بعد آخر کون سی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ان کا ہم ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس چیز کو بھی تو سوچئے. کرامت کسی بھی ولی کی بیان کی جائے تو کرامت بیان کرنے سے ان کا مقام اور مرتبہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اس کرامتوں کے بیان سے اور سننے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر غریب نواز نے ایک پیالے میں آنا ساگر کے سارے پانی کو جذب کرا لیا تو یہ تو غریب نواز کا کمال ہے. آپ کو اس واقعے سے کیا ملا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہم اگر بیان کرتے ہیں کہ اونٹ بیٹھا تو بیٹھے رہ گیا، یہ تو غریب نواز کی زبان کے کمال ہے. کہا کہ ٹھیک ہے آج تیرے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تو پھر بیٹھے رہ گئے اونٹ. اگر جوگی جے پال کے سر پہ کھڑاؤں برسی تو یہ غریب نواز کے کھڑاؤں کا کمال ہے. مگر اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ملا؟ اس واقعے کو سننے سے صرف ہمیں اور آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ملا. صرف اتنا سمجھ میں آئے کہ غریب نواز کی کھڑاؤں کی عظمت ظاہر ہوئی، غریب نواز کی زبان کی عظمت ظاہر ہوئی، غریب نواز کی جو ہے اس عملی زندگی کا جو ہے کہ اثرات مرتب ہوئے اس کے اوپر. لیکن ہم کو کب اس سے فائدہ ہوگا؟ ہم کو اس وقت اس سے فائدہ ہوگا جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ خوبی جو آئی ان کی زبان کے اندر کی، کہا بیٹھیں گے تیرے اونٹ آج سے تو بیٹھے رہ گئے، یہ اس وقت ہم جب غور کریں گے یہ خوبی کیسے آئی
تو ہم جب اس نتیجے پہ پہنچیں گے، یہ خوبی اس وجہ سے آئی ہے کہ غریب نواز نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے، شریعت کے حکام کی پابندی میں گزاری ہے، کبھی غریب نواز نے شریعت کے خلاف کام نہیں کیا۔ لہٰذا ہم بھی آج سے عزم مصمم کریں گے کہ جب تک ہماری زندگی باقی ہوگی ہم بھی شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے، شریعت کے حکام پہ ہم بھی عمل کریں گے۔ اب جا کر کے ہماری زندگی کے اندر ان واقعات کو سن کر کے فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا، ورنہ پھر واقعات سنتے رہیں گے، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکالیں گے، پھر ہمارے لیے تو عملی طور پہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم ان کی عملی زندگی کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اپنے اندر بھی اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صرف محبتوں کا دعویٰ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر عملی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اخلاق کردار جو غریب نواز کا تھا، اس غریب نواز کے اخلاق اور کردار کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجئے، تو پھر جا کر کے آپ کی زندگی کے اندر بھی انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات کہ حسن معاملات کے حوالے سے ہمارا ایک دوسرے سے معاملہ ہوتا ہے، ہم کبھی بہت غصہ ہوتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ ہم لوگ بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، شاگرد کبھی بہت زیادہ بدماشی کرتے ہیں تو ڈنڈے بھی مارتے ہیں، کبھی کبھی کچھ بولتے بھی ہیں، مگر غریب نواز کی زندگی کے حوالے سے ان کے خادم خاص کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک غریب نواز کی زندگی میں ان کی خدمت کی، مگر 20 سالہ زندگی میں غریب نواز نے کبھی ہم پر غصہ نہیں کیا۔ آپ دکان سے جڑے ہوں گے، کسی کو روک کر رکھے ہوں گے، تھوڑا سا کام گڑبڑ کرتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹتے کہ نہیں ڈانٹتے؟ ڈانٹتے کہ نہیں ڈانٹتے؟ وہ آپ کے وہاں نوکر ہے، کام کرتا، آپ اس کو ڈانٹتے ہیں۔ لیکن یہ بھی خادم تھے، یہ کہتے ہیں 20 سال ہم نے خدمت کی غریب نواز کی، مگر 20 سال میں کبھی انہوں نے مجھ پہ غصہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب کہ کبھی جب غصہ کیا ہی نہیں تو ڈانٹا بھی نہیں ہوگا، یہ ان کی اخلاقی زندگی ہے۔ اب یہ چیز آئی تو کہاں سے آئی غریب نواز کے اندر؟ تو رسول اللہ کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی تقریباً 10 سال کی عمر تھی۔ ماں نے نبی کی ہجرت کرنے کے بعد جب مکہ سے مدینہ آئے نبی، تو ماں نے ان خدمت میں پیش کر دیا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہوگا، آپ کی خدمت نہیں کرے گا، آپ کی صحبت میں رہے گا۔ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت کرتے رہے، یعنی 10 سال تک بطور خادم نبی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ کہتے ہیں اس 10 سالہ زندگی میں جتنا کام میں نے نبی کا نہیں کیا ہوگا اس سے کہیں زیادہ کام نبی نے میرا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو دکان میں نوکر رکھتے ہیں نا، تو پھر بولتے ہیں کہ سائیکل لو، یہ موٹر سائیکل لو، ذرا سبزی گھر پہنچا کے آؤ۔ یہ گھر سبزی پہنچاتا ہے، اس کا کرایہ دیتے ہیں، اس کی تنخواہ دیتے ہیں کیا؟ بولیے، اس کی تنخواہ دیتے ہیں کیا؟ نہیں دیتے ہیں نا۔ تو گھر پہ جو کام کرا ہے اس کی تنخواہ نہیں دیا، کام کرانے کے لیے رکھا تھا گھر پہ نا، دکان میں نا، تو دکان پہ جو کام کرے گا اس کی اجرت وہ لے گا، وہ اس کا کام کرنا ہے کہ اس کی اجرت لیتا ہے، تو پھر اس کی ڈپٹی ہے۔ ایکسٹرا جو ہم کام کراتے ہیں کبھی ہم نے اس کی اجرت دینے کی کوشش بھی کی ہے کیا؟ سچائی ہے، آپ دیکھیے گا، ہم ہو آپ کوئی بھی ہو، اگر ہم نے جس کام کے لیے کسی کو نوکر متعین کر رکھا ہے، ڈپٹی کے لیے ہم نے رکھا ہے، تو پھر وہی کام کرے گا، اسی پہ اس کی اجرت ہے۔ الگ سے کوئی بھی کام ہم کراتے ہیں اس سے جو ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کی اجرت دینا ہی چاہیے۔ اگر محبتوں میں کر ڈالتا ہے تو الگ سی بات ہے، لیکن ہم اس کے اوپر حکم نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس کام کے لیے وہ رکھا نہیں گیا ہے۔ تو پھر ہم وہ خادم ہوتا ہے تو پھر خادمانہ زندگی بھی ایسی گزرتی ہے، کبھی کبھی چپلیں بھی سیدھی کراتے ہیں تو کبھی جوتے بھی سیدھا کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سے وہ کہتے ہیں 10 سال میں جتنی ہم نے جتنا کام نبی کا نہیں کیا اس سے زیادہ نبی نے ہمارا کام کیا، اور کبھی نبی نے ہم پر غصہ کا اظہار نہیں کیا۔ اگر کام کچھ گڑبڑ بھی ہو جاتا تو نبی کبھی ڈانٹتے نہیں۔ ایک موقع پہ نبی نے کہا انس تمہیں فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں دل میں تھا کہ جانا ہے، لیکن میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل میں تھا کہ مجھے جانا ہے، مگر میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ نہیں جانا ہے، نہیں جاؤں گا۔ تو نبی نے ڈانٹا نہیں کیوں نہیں جاؤ گے، بلکہ جب وہ پہنچے وہاں، نبی جب پہنچے تو ان سے پہلے انس وہاں حاضر تھے۔ نبی ان کے قریب گئے اور کان کو پکڑا دھیرے سے، فرمایا انس تم نے تو کہا تھا کہ نہیں آؤں گا، مگر تم مجھ سے پہلے آ گئے۔ پھر نبی مسکرانے لگے۔ یہ نبی کی اخلاقی زندگی ہے۔ جو خادم خاص ہے، کام غلط بھی کر رہا ہے، نبی اسے ڈانٹتے نہیں، پھٹکارتے نہیں۔ یہ اخلاقی زندگی جو نبی کی تھی غریب نواز نے اپنی زندگی کے اندر اتار لیا۔ اسی لیے 20 سال تک خدمت کرنے والا خادم بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے 20 سال تک خدمت کی، لیکن کبھی غریب نواز مجھ پہ غصہ نہیں ہوئے۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم بھی کسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو یہ چیز ہمارے ہاں نبی کی سیرت کے حوالے سے، غریب نواز کی سیرت کے حوالے سے یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم بھی کسی کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہ کریں، بلکہ اگر غلط ہوتا بھی ہے تو محبتوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ اپنے غلط کام سے جو ہے توبہ کرتا ہوا نظر آئے، یا اپنے غلط کام سے جو ہے پیچھے ہٹتا ہوا نظر آئے۔
اس طور پہ غریب نواز ہوں یا کسی بھی بزرگان دین کے اخلاقی زندگی کو اگر ہم مطالعہ کریں گے اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے، ہماری زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آخری بات یہ کہ ان سے محبتوں کا ہمارا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کی پابندی انہوں نے کی ہے تو کم سے کم ہمیں بھی نماز کا پابند بننا چاہیے۔ ہمارے سنیوں کے اندر بڑا مسئلہ ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے وہاں وسیلہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بس دامن کو پکڑیں گے اور ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تو بعد کا مرحلہ آئے گا قیامت کے دن، شفاعت کا مسئلہ قیامت کے دن بعد میں آئے گا۔ پہلے قبر کے مسئلے کو جھیلیے، پہلے قبر کے مسئلے کو جھیلیے۔ قبر میں کوئی پیر صاحب نہیں جانے والے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھے فرشتہ من رب کا، تو پیر صاحب کہیں میں جواب دینے والا حاضر ہوں۔ وہاں یہ سب مسئلہ نہیں چلنے والا ہے۔ تو بعد میں قیامت کو یہ مسئلہ آئے گا کہ شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، اور اچھا شفاعت کریں گے وہ تو ایک مسئلہ الگ سے آئے گا، پہلے جھیلنا تو پڑے گا نا۔ اس لیے یہ مت خوش گمانی میں رہیے کہ وسیلہ بہت مضبوط ہے تو ہم ڈائریکٹ جنت پہ چلے جائیں گے۔ ان وسیلوں کو بھی باقی رکھیے، مگر اس سے پہلے جو آپ کی عملی زندگی ہے، جو آپ کی ڈپٹیاں ہیں، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز جو فرض ہے آپ کے اوپر، کبھی اس کے اوپر کیوں نہیں توجہ کرتے کہ یہ اگر قیامت کو نبی نے ہمیں اس بنیاد پر پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم نے تو میری نافرمانی کی تھی، تو پھر شفاعت کرے گا تو کون کرے گا ہماری؟ اس بات کو بھی سوچئے ذرا۔ اس لیے یہ فرض ڈپٹی ہماری ہے، اس سے کوتاہی مت کیجیے۔ ایک نماز آپ چھوڑتے ہیں، آپ کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر، دوسری چھوڑا دوسری مرتبہ، تیسری چھوڑا تیسری مرتبہ۔ 15 سال آخری عمر ہے بالغ ہونے کی مرد کی، عورت کی 15 سال سے تو نماز فرض کسی طرح ہو جایا کرتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس کی عمر 40 سال کی ہے، 25 سال سے کنٹینیو اگر نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 25 سال سے وہ دینوں کا حساب کریں، پھر اس کو 5 سے گنا کریں، پھر سوچیں کہ کتنی ہزار مرتبہ ان کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا گیا۔ رجسٹری آپ کے نام سے ہو رہی ہے، کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا اس پہ۔ جس کے نام سے دروازے کی رجسٹری ہوگی وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہوا جائے گا۔ اور اس سے نام کٹوانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ زندگی بھر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا پڑھیے آپ۔ یہ مت سوچیے گا کہ خوب رو رو کر کے دعا کریں گے تو قضائیں معاف ہو جائیں گی۔ حج کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جائیں گے حج کرنے کے لیے، کبھی دروازہ پکڑیں گے خانہ کعبہ کے، خوب رگڑ رگڑ کے جو ہے سر پھوڑ لیں گے، پھر ہماری قضائیں معاف ہو جائیں گی۔ نماز کی قضائیں نہ دعا سے معاف ہوتی ہیں، نہ توبہ سے معاف ہوا کرتی ہیں، نماز کی قضائیں ادا کرنے سے معاف ہوتی ہیں۔ ورنہ پھر تیار رہیے، جہنم کے دروازے پر نام لکھا جا رہا ہے، رجسٹری آپ کے نام سے ہوتی رہی ہے۔ یقینی طور پر نبی کا ارشاد ہے، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک نماز چھوڑیں گے 2,88,00,000 سال بندے کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے بھی وقت ہے، نبی نے کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یعنی آپ خود حساب کریں، فرشتے حساب کریں گے قیامت کے دن۔ آج ہم اور آپ ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے عملی زندگی کا حساب کرنا چاہیے۔ آج آسان ہے، ابھی زندگی باقی آپ کی ہے، آپ حساب کیجئے زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہے، اس کا اندازہ لگائیے اور پڑھنے کے لیے کوشش کیجئے۔ اپنے امام صاحب سے رابطہ کیجئے اور شریعت نے اس حوالے سے جلد کس طرح بندہ نماز کی قضا ادا کرے گا، اس کے لیے چند رعایتیں بھی عطا فرمائی ہے۔ وقت تو بہت ہو گیا ہے، مگر یہ رعایت والی بات میں عرض کر دوں کہ بہت زیادہ نماز قضا ہے کسی کے ذمے میں، تو صرف 24 گھنٹے میں 20 رکعت نماز قضا اس کو پڑھنی ہوگی۔ 2 فجر میں، 4 ظہر میں، 4 عصر میں اور 3 مغرب میں، اور عشاء میں 4 3 7، اتنا پڑھنا ضروری ہے۔ سنتوں کی قضا معاف ہو جائے گی، فرض یہ نفل کی قضا نہیں پڑھنی ہے، لیکن فرض اور واجب کی قضا پڑھ لی ہے۔ اب بہت زیادہ نماز ہے اس کے ذمے، تو شریعت نے اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کے لیے اس کے اندر رعایتیں کچھ رکھی۔ مثلا پہلی رعایت یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمیں 3 مرتبہ کم سے کم تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ سبحان ربی العظیم جو ہے 3 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، لیکن شریعت نے ایک گنجائش اس میں یہ کی کہ جب ہم مکمل طور پہ جھک گئے تو 3 کی جگہ پہ صرف 1 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، پھر ہم اٹھ جائیں گے۔ تو 2 مرتبہ پڑھنے سے جو ہے آپ کو جو ہے رعایت دے دی گئی، شریعت نے آپ کو رعایت عطا فرمائی۔ اسی طرح جب سجدے میں گئے مکمل طور پہ، جب ناک کی ہڈی اور پیشانی جم جائے سجدے میں، تو 3 کی جگہ پہ صرف 1 مرتبہ پڑھیں گے تسبیح۔ تو ایک رعایت یہ ہو گئی۔ دوسری رعایت یہ ہے کہ ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پر ہمیں تحیات پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت پڑھنا ہے ہمیں، تو اس میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا پڑتا ہے، کوئی اور سورت ملانی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس میں شریعت نے یہ گنجائش نکالی کہ ہم تیسری اور چوتھی پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوں گے تو کم سے کم الحمد پڑھنا ہے،
تو اب اس قضا میں الحمد نہ پڑھ کر کے صرف ہم 3 مرتبہ بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو الحمد پڑھنے سے ہمیں رعایت مل گئی۔ تو الحمد شریف پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے 30-40 سیکنڈ تو لگ ہی جائے گا نا، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ ہم پڑھ لیں گے تو الحمد نہ پڑھنے کے پر بھی کوئی ہمیں گناہ نہیں ہوگا، یہ شریعت نے ہمیں رعایت عطا فرمائی ہے۔ تو تیسری میں اور چوتھی میں صرف 3 مرتبہ ہے سبحان اللہ پڑھ لیجئے۔ اور تیسری رعایت یہ ہے کہ جب آپ کو سلام پھیرنی ہے، 2 رکعت کی نماز ہے اور سلام پھرنی ہے آپ کو، یا 4 رکعت کی نماز ہے اور آپ کو سلام پھرنی ہے، تو پہلے ہم تحیات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعائے مسورہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ مگر اس قضا نماز میں جو زیادہ ہے بندے کے ذمہ اس کو ادا کرنی ہے، تو اس میں شریعت نے تیسری رعایت یہ کی کہ ہم نے تحیات پڑھ لیا اور درود پڑھنا ہے تو صرف ہم نے اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہ صرف اس لیے رعایت رکھی گئی شریعت کی طرف سے کہ بندے پہ جو یہ قرض ہے یہ قرض جلد سے جلد اتر سکے۔ تو 3 رعایتیں ہو گئی، اور چوتھی رعایت یہ ہے کہ وتر کی قضا ہمیں پڑھنی ہے، تو اس میں تیسری رکعت کے بعد جب ہم تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کوئی سورہ اور پڑھتے ہیں، پھر یہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت پڑھیں گے تقریباً 1 منٹ لگ جاتا ہے، تو اس کی جگہ پر صرف ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے بعد ہم رکوع سجدہ کریں گے، پھر سلام پھیر دیں گے۔ یہ 4 رعایتیں شریعت نے اس لیے پیش فرمائی کہ بندہ جلد سے جلد اللہ کے قرض کو اتارے جس کے اوپر عائد ہے، ورنہ ایک نماز کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ پھر کبھی آگ کے قریب بیٹھ جائیے گا، پھر سوچئے گا یہاں بیٹھ کر کے اتنی آگ کی تپش لگ رہی ہے تو جہنم کے اندر قریب آگ کے نہیں اس کے اندر اتارا جائے گا، پھر کتنا جلنا ہے، کتنی تکلیفیں ہوں گی، اس چیز کو بھی مد نظر رکھیے۔ تو پھر آپ عزم مصمم کیجئے، آج تک نہیں سیکھے تو کل امام صاحب کے پاس حاضر ہوں گے اور امام صاحب سے سیکھیں گے، اور اس میں کوئی آر اور شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے امام صاحب ہمارے بیٹے کی عمر کے برابر، ہم کیا جائیں گے ان کے پاس سیکھنے کے لیے۔ یہ کبھی مت سوچئے، بلکہ سیکھیے۔ میری گزارش امام صاحب سے بھی ہے کہ آپ اس حوالے سے کوئی ایک وقت متعین کیجئے تاکہ یہ بڑے لوگ آپ کے پاس آئیں، سیکھیں، اور کم سے کم یہ تو ہو سکے کہ نماز کا پابند بن کے دنیا سے جائیے، کیونکہ نماز قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے ہی میں پوچھا جائے گا۔ اور ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا ایمان جب مضبوط ہے تو ہمارا عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ پھر سنتے آپ سنتے رہ جائیں گے، عملی زندگی نہیں ہوگی بہتر، تو پھر دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بھلائی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔